کربلا کرب و بلا کا نام آتے ہی جس قربانی کا تصور ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ وفا، عشق اور قربانی کی انتہا ہے۔ لیکن اس عظیم قربانی کی راہ ہموار کرنے والے پہلے علمبردار کون تھے؟ یعنی 10 محرم کربلا کے دن پہلا شہید کون تھا؟ آج ہم ذکر کریں گے اس عظیم ہستی کا جو کربلا میں حق کی آواز بن کر اٹھے۔ 10 محرم الحرام، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب حضرت حر کوفیوں سے خطاب کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تو عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ یزیدی فوج کا علمبردار عمرو بن سعد کا غلام زید سعد تھا۔ ابن سعد نے اسے آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لے آؤ۔ ادھر اسرار مشیت کا امین، کاشان عظمت کا مکین، غازِ رخسار عمل، مخزن اسرار ازل، ناز پروردہ زہرا نواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین علیہ السلام جو اپنے لشکر کو لے کر حضرت خر کی معیت میں نعرہ ہائے تکبیر کی صدائے ہائے بلند کے ساتھ صحرائے کربلا میں دشمنان دین کے مقابل سینہ سپر سپر ہو گئے تو سپاہ شام میں کلبلی مچ گئی۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں اعدائے دین عظمت اسلام مٹانے کے لیے سب بستہ تھے، دوسری طرف 72 یا 82 افراد عظمت اسلام پر سر کٹانے کے لیے سینہ سپر تھے۔ نہ اپنی قلت کا غم تھا، نہ ان کو کثرت کا ڈر، ان کی نگاہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پر تھی۔ اچانک ابن سعد نے پہلا تیر چلا کر جنگ کا آغاز کیا اور بڑے فخر سے کہنے لگا، اے لوگو، گواہ رہنا کہ حسین پر سب سے پہلے میں نے تیر چلایا ہے۔ خدا کی بے نیازی ملاحظہ ہو کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کا بیٹا ہے جس کو ایک جہاد میں لڑتے ہوئے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے سعد، کفار پر تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو۔ ایران کو فتح کرنے والے کسریٰ کے تاج چھین کر باد نشیبہ اسلام کے قدموں پر لاڑنے والے عراق کی ظلمت قدوں میں توحید کی روشنی پھیلانے والے صحابی رسول کا بیٹا آج نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے فخر سے تیر چلا کر اسلام کی بے حقنی کر رہا ہے۔ اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا اور عمر اللعین نے پہلا تیر چلا کر آغاز جنگ کیا۔ امام علی مقام اپنے صف میں واپس تشریف لائے اور اپنے جانثاروں کو بھی تیاری کا حکم دیا۔ سب سے پہلے 2 آدمی لشکری اشقیاء سے حل من مبارز کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلے۔ ان کا نام سالم و یسار تھا۔ ان کے مقابلے کے لیے تنہا حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں نکلے اور ایک ہی وار میں یسار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سالم نے جھپٹ کر وار کیا، حضرت عبداللہ کی 2 انگلیاں کٹ گئی، لیکن آپ نے اسے بھی ٹھکانے لگا دیا۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ ابتدا غلط ہوئی ہے، میدان میں پہلا خون تو ہمارا ہی گرا ہے، تو ایک نامور کمانڈر نے اپنے میمنہ کو حرکت دی اور سیلاب بن کر اس فوج مبارک کی طرف امٹ آیا۔ فدایان اہل بیت فوراً آگے بڑھے اور گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے۔ پھر جو نیزوں کے تابڑ توڑ وار کیے گئے تو گھوڑوں کے منہ پھیر دیے اور میمنہ فوج یزید کا ایک اہم حصہ تھا، پیچھے ہٹنے اور راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوا۔ حضرت ابو دہب عبداللہ کلبی کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے منصب شہادت پر فائز ہوئے اور میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر جانثاری کا شرف سب سے پہلے آپ ہی کو حاصل ہوا۔ حضرت ابو دہب عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام وہب نے جب اپنے خاوند کو دلیری سے لڑتے ہوئے دیکھا تو ان کو بھی جوش آ گیا اور جذبِ جہاد سے سرشار ہو کر خیمہ کے ایک چوب اپنے ہاتھوں میں لی اور آگے بڑھ کر کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تم نواز رسول کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ بیوی کی آواز سن کر جناب عبداللہ کلبی بیوی کے پاس آئے اور چاہا کہ انہیں خیمے میں پہنچا دے، مگر وہ ماننے والی نہیں تھی۔ جناب عبداللہ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے پوری قوت کے ساتھ بیوی کو واپس کرنا چاہا،
مگر جوش جہاد سے سرشار وہب سے جناب عبداللہ نے اپنے ہاتھ چھڑا لیا اور کہا میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی، تمہارے ساتھ میں بھی جان دوں گی۔ یہ دیکھ کر امام علی مقام نے آواز دی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے بی بی، عورتوں پر قتال واجب نہیں، تم واپس آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم پر وہ واپس آ گئی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو دہب عبداللہ کلبی کی شہادت کے بعد آپ کی پاک دامن بیوی ام دہب کے دل میں جذبِ شہادت نے جوش مارا۔ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں اور تو کوئی ہتھیار میسر نہ آیا۔ آپ نے خیمے کی ایک چوب لی اور میدان جنگ میں تشریف لے آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک اپنا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ معاملہ دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو بہت روکا تو آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، ہے فرزند رسول، اس لونڈی کو بھی اپنے قدموں پر جان نثاری کا موقع دیجیے۔ لیکن حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں۔ اس بہادر خاتون کو بمشکل واپس بھیج دیا۔ مورخین نے تحریر کیا کہ شمع امامت کے پہلے پروانے ابو دہب عبداللہ کلبی کے بیٹے حضرت دہب بن عبداللہ کلبی نے جب اپنے والد کو جنت الفردوس کو سدھارتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں رشک پیدا ہوا اور ارادہ کیا کہ حضرت امام علی مقام سے اجازت لے کر وہ بھی جنت الفردوس کو سدھارے۔ اسی وقت اٹھے، ہتھیار لگائے اور آپ کی نوبیاہتا بیوی جس کی شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے دامن گیر ہوئی۔ حضرت دہب نے اپنی نوبیاہتا بیوی سے دامن چھڑاتے ہوئے فرمایا، کیا تو مجھے جنت الفردوس جانے سے روکتی ہے؟ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تیری شادی کو ابھی 17 دن ہوئے ہیں اور بحیثیت خاوند تیرا کوئی حق ادا نہیں کر سکا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ امام وقت اس وقت مصیبت میں گرے ہوئے ہیں اور اہل بیت کی افت معاب بیبیاں رنج و غم میں مبتلا ہے۔ اس لیے سن لے کہ تم جیسی لاکھوں بیویاں امام علی مقام کے قدموں پر قربان کر سکتا ہوں۔ تو نے میدان جہاد میں جانے سے مجھے روک کر انسانوں والا کام نہیں کیا۔ بیوی قدموں پر گر پڑی اور رو کر کہنے لگی، اے میرے سرتاج، آپ نے مجھے غلط سمجھا۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا کہ آپ اہل بیت پر قربان ہونے جا رہے ہیں، بلکہ آپ سے اپنا حق اس طور پر مانگتی ہوں کہ جب آپ شہادت کے بلند مقام پر فائز ہو جائیں اور حوض کوثر پر آپ کی ملاقات خاتون جنت حضرت بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہو تو انہیں میرا سلام عرض کرتے ہوئے کہنا کہ روز محشر وہ مجھے اپنے دامن فتح میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر بیوی نے خاوند کو الوداع کہا اور حضرت دہب نے میدان جہاد میں نکل کر پروانہ بن کر شمع امامت پر جان فدا کر دی اور عشق خود آگاہ نے منزل مقصود کی راہ پالی۔ جناب حضرت دہب کلبی نے یہ بتا دیا کہ جتنی مرضی مشکلیں آئے اہل بیت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرمائے اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔